جناب، قائد کا پاکستان ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے نوجوان دوست یوتھ پارلیمنٹ کے یہاں پر موجود اور اپنے اپنے طور پر دلائل دے رہے ہیں کہ وہ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قائد کا پاکستان ہے یا نہیں ہے۔ میرے اگلے مہمان جو کہ اس بات کے حق میں دلائل دینے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ہاں یہ قائد کا پاکستان ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قائد کا پاکستان ہے، ورنہ بظاہر تو ذرا حبس کا اور گھٹن کا ماحول لگتا ہے۔ سنتے ہیں اپنے دوست ابو ہریرہ سے۔ بہت ساری تالیوں میں ابو ہریرہ۔ شہیدوں کی شہادت کا رنگ پاکستان ہے، نعروں کی صداؤں میں صدا پاکستان ہے، نہ میرا نہ تمہارا نہ کسی وڈیرے کا، یہ قائد کا پاکستان ہے، یہ قائد کا پاکستان ہے۔ صدر علی وقار، میں پوچھتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں ہر اس شخص سے جو یہ کہتا ہے کہ قائد کا پاکستان نہیں، ارے ذرا مجھے بتائیے، یہ اگر قائد کا پاکستان نہیں تو کیا یہ ان لوگوں کا پاکستان ہے کہ جن کی ماں بہنوں کی عزت و عصمت اگر سڑکوں پر تار تار ہوتی ہے تو ہوتی رہے لیکن وہ اپنے مزوں میں مگن رہے؟ کیا یہ ان لوگوں کا پاکستان ہے کہ جن کے بھائیوں کا لہو سڑک پر بہتا ہے تو بہتا رہے لیکن وہ اپنی سیلفی لینے میں مصروف رہیں؟ یا یہ ان وزراء کا پاکستان ہے کہ جن کی حکومت میں آج بھی بچے بھوک سے بلکتے ہیں تو بلکتے رہے لیکن وہ اپنے تن پہ لاکھوں کا لباس سجائے؟ یا یہ اس قائد کا پاکستان ہے کہ جس نے ہندوستان کو چیر کے رکھ دیا، کہ جس نے گاندھی کا غرور توڑا، جس نے نہرو کو مٹی میں ملا دیا، جس نے توحید کا نعرہ بلند کیا، جس نے اپنا حق مانگا؟ صدر علی وقار، یہ قائد کا پاکستان ہے، یہ کسی سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان یا مہاجر کا پاکستان نہیں، یہ قائد کا پاکستان ہے۔ صدر علی وقار، یہ قائد کا پاکستان کیوں نہ ہو کہ جس نے برسوں سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی اس قوم کو آزاد کرایا، جو شمشیریں نہیں بلکہ تدبیریں لایا، جو نگاہ مرد مومن لایا، جو نہ قلم اٹھایا، جس کے خلاف نہ قلم اٹھا، جس کے خلاف تلواریں اٹھیں، جس کے خلاف گولیاں چلائیں، جس کے خلاف گاڑیاں چلیں، لیکن اس نے محبت کے پیار سے دھاگوں سے اپنا ہونٹ سی کے رکھا، اس نے مٹھیاں بھینچ لیں، ستم گروہ کے ستم سہتا رہا، الزامات کی بوچھار میں چپ چاپ کھڑا رہا۔ ارے ان کو افسوس اپنوں کی عداوت اور کسی بہت ہی پیارے کی شقافت پر نہیں بلکہ اپنی اس غلط فہمی پہ تھا کہ جس نے انہیں اس خوش فہمی میں مبتلا کیے رکھا کہ دنیا پرستی کی گرد کی تہ ابھی اتنی گہری نہیں ہوئی کہ جس میں مروت، رواداری، شرافت اور تعلق رہ جائے، قربانیاں بھلا دی جائے اور جھوٹ کی طاقت سے انگلیاں اٹھا کر وفادار آنکھوں میں حیرت کا وہ سمندر بقا کر دیا جائے جس میں ڈوبتی ہوئی غیرت کی وہ آخری دلدوز چیخ اعتماد کی نینیا کو ہلا دے۔ صدر علی وقار، میں یہاں موجود ایک فرد سے کہنا چاہتا ہوں کہ خبردار جو کسی نے میرے قائد کے نام کے آگے لفظ مرحوم استعمال کیا۔ ارے جب اس ملک کے خاطر جان قربان کرنے والے کبھی مرا نہیں کرتے تو اس ملک کو بنانے والے کیوں مرے؟ میرے قائد کی تو پیدائشی پاکستان بنانے کے لیے ہوئی، میرے قائد کا تو نام پاکستان، میرے قائد کی پہچان پاکستان، میرے قائد کا انعام پاکستان، میرے قائد کا پیغام پاکستان، جس نے ہند میں رہ کر پاکستان بنایا تھا، جس میں ہند میں رہ کر پاکستان بنایا تھا۔ یہ اس قائد کا پاکستان ہے جس نے اس سوتی ہوئی قوم کو جگایا تھا، یہ اس قائد کا پاکستان ہے، یہ قائد کا پاکستان ہے۔ اور اب اسی کے ساتھ ہم بلاتے ہیں ام فروہ کو جو کہ اس رائے کی حامی ہے، بالکل متضاد رائے جو کہ ابھی ہمارے دوست نے دی، ابو ہریرہ نے، اس سے بالکل متضاد رائے کی حامی کہ یہ کسی بھی طور پر قائد کا پاکستان نہیں ہے۔ کیوں ام فروہ کا خیال ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ جناب صدر، آج کی پیش کردہ قرارداد یہ قائد کا پاکستان ہے، بھرپور مخالفت کرتی ہوں کیونکہ یہ قائد کا پاکستان کیسے ہو سکتا ہے جب فقط غلط فہمی کی بنیاد پر بیلچے اٹھا لیے جاتے ہوں، تن سے کپڑے اتار کر جسم جلا دیے جاتے ہوں، بے گناہ لوگوں کو تندور کی بھیٹ چڑھا دیا جاتا ہو، فرقہ واریت کے نام پر بسوں میں گھس کر کئی گھروں کے چراغ بجھا دیے جاتے ہوں اور صاف پانی نہ ملنے پر کئی ماؤں کے جگر گوشے موت کی آغوش میں سو جاتے ہوں، جہاں کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی عیسائی ہو، سب نے انسان نہ ہونے کی قسم کھائی ہو، جہاں سنت فرعون ادا ہوتی ہو اسلام کے نام پر اور جنت بڑھتی ہو بچوں کے قتل عام پر۔ تو جی ہاں جناب صدر، یہ میرے قائد کا پاکستان نہیں ہو سکتا جہاں پر ریون ڈیوس جیسے سفاک قاتل بھاگتے ہوں، جہاں پر بھتہ خوری کے نام پر لوگ زندہ فیکٹریوں میں جلا دیے جاتے ہوں، جہاں پر سنبل اور کئی ننھے بچوں کی عزتیں تار تار کی جاتی ہوں، جہاں پر ٹھپے پہ ٹھپے لگائے جاتے ہوں، جعلی ڈگری والی مسندوں پر بٹھائے جاتے ہوں، تو میں یہ کیسے مان لوں کہ میرے قائد کا پاکستان ہے کہ یہاں کے لوگ تعلیم یافتہ تو ہیں مگر تہذیب یافتہ نہیں؟ اس دیش کو کس نے لوٹ لیا، اس بات کا چرچا کیسے ہو جب آج تھی ہلکی سی شعلوں کو بجھانا ممکن تھا، اب آگ ہے گلیوں میں، اب ملبہ ٹھنڈا کیسے ہو؟ یہ میرے قائد کا پاکستان نہیں ہے۔ شکریہ۔ اچھا جی،
فضا قمر ہے ہماری اگلی مقرر، اور ان کے خیالات سن کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان حالات میں بھی ان کو کیوں یہ لگتا ہے کہ یہ قائد کا پاکستان ہے۔ یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے، حضرت اقبال کے خوابوں کی یہ تعبیر ہے۔ یہ وطن پیارا وطن سرمایہ ایمان ہے، اس پر دل قربان، اس پر جان بھی قربان ہے۔ جی ہاں، کیونکہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ جی ہاں سید علی وقار، یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے کہ جہاں سونے سے لے کر کوئلے تک کی دھات ہے، کہ ہم خوراک میں خود کفیل، بلندی سے پستی تک دریائے سندھ کی ایک لمبی لکیر، کہ ہاں ہم میٹری قوت بھی ہیں، چھٹی بڑی فوج بھی ہے، ہمارے پاس 5 دریا بھی ہے، زرخیز زمینیں بھی ہے، بحرہ عرب بھی ہے، دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس بھی ہے، ملالہ یوسف زئی چودھری اسلم اور اعتزاز حسن کی جرأت بھی ہے، علی معین نوازش ابراہیم شاہد جیسے معمار بھی ہے، راشد مناس کی شہادت بھی ہے، انصار برنی، رمضان چھیپا اور عبدالستار عیدی جیسے ہمدرد لوگ بھی ہے۔ تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ سید علی وقار اگر اب بھی اس جانب سے آنے والے اس بات پر بضد ہے کہ یہ قائد کا پاکستان نہیں، تو جناب والا پھر یہ وہی لوگ ہیں جو جب اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں تو ڈگری اصلی ہو یا جعلی ڈگری ہوتی ہے کا نعرہ لگاتے ہیں، جو جب تعلیمی اداروں میں پہنچتے ہیں تو کرپشن کا بازار گرم کرتے ہیں اور پھر خود ہی چلاتے پھرتے ہیں کہ یہ قائد کا پاکستان نہیں، یہ قائد کا پاکستان نہیں۔ تو پھر انہیں کیا کہوں کہ بس اتنا ہی کہ گناہ کرتے ہیں خود اور لعنت بھیجتے ہیں شیطان پر۔ سید علی وقار، اگر یہ قائد کا پاکستان نہ ہوتا تو پھر دہشت گردوں کی دہشت گردی کے بعد بھی کوئی ماں اپنے لختے جگر کو اسکول نہ بھیجتی۔ اگر یہ قائد کا پاکستان نہ ہوتا تو منی لانڈرنگ کے کیسز سامنے نہ آتے۔ اگر یہ قائد کا پاکستان نہ ہوتا تو جعلی ڈگریوں والے یوں رسوا نہ ہوتے۔ اور جناب والا، اگر یہ قائد کا پاکستان نہ ہوتا تو پھر ہم 5 عقل مند لوگ یہاں بیٹھ کے اس قرارداد کی مخالفت کر رہے۔ تو اب یہ طلحہ انور صاحب، آپ ذرا آئیے اور بتائیے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ گناہ کرتے ہیں خود اور لعنت بھیجتے ہیں شیطان پر۔ یہ کام ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ ثابت کرنے پر جو آپ لوگ تلے ہیں کہ یہ قائد کا پاکستان نہیں ہے، تو اب ذرا دلائل سے ان کی اس بات کا جواب دیں۔ یہ اسلاف کی امیدوں کا قبرستان ہے، ننھی کلیوں پر چبھتے کانٹوں کا اجڑا شبستان ہے۔ ارے یہاں روٹی کپڑا مکان کا فقدان ہے، اتحاد یقین تنظیم کا بحران ہے، اور کہتے ہیں یہ قائد کا پاکستان ہے۔ تو مجھے یقین محکم ہے کہ ان کے شناختی کارڈ پہ لکھا نیا پاکستان ہے۔ صدر علی وقار، قائد اعظم محمد علی جناح، بانی پاکستان، کراچی کی سڑکوں پر ایمبولینس کے انتظار میں اپنی آخری سانس لیتے ہوئے پاکستان زندہ باد اور اس دنیا کو خیر بات کہہ گئے۔ تو جناب والا، یہ بات تو اسی دن واضح ہو گئی کہ یہ پاکستان قائد کا پاکستان نہیں۔ ارے جب قائد کی آخری رہائش گاہ زیارت کو ہم محفوظ نہ رکھ سکے تو یہ واضح ہوا کہ یہ پاکستان قائد کا پاکستان نہیں۔ ارے پاکستان تو کیا، قائد کا تو اپنا مزار نہیں، جس کا تقدس 300 روپے کے عوض پامال کیا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ قائد کا پاکستان ہے، یہ قائد کا پاکستان ہے۔ صدر علی وقار، قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ ہندو اپنے مندر جا سکتے ہیں، عیسائی گرجا گھر جا سکتے ہیں، مگر آج تو عالم یہ ہے کہ میرے حلقہ دامِ خیال میں یہ سوال برپا ہوتا ہے کہ کس مسجد میں جاؤں تو مسلمان کہلاؤں گا، اور کس میں قدم رکھوں تو حلقہ اسلام سے خارج کر دیا جاؤں گا، اور یہ کہتے ہیں یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ صدر علی وقار، قائد نے کہا تھا کہ اس ریاست کو مضبوط ترین بنائیں گے، امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ ارے جب ایڈوکیٹ حیدر علی کراچی کی سڑکوں پر تڑپتا رہے، انصاف کو ترستا رہے، اور منی لانڈرنگ کیس ثابت ہونے کے باوجود سابق گورنر گائیں ذبح کریں صدقہ دیں، تو یہ پاکستان قائد کا پاکستان نہیں ہو سکتا۔ ہماری اگلی مقرر ہے انشال جاوید، جو کہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ قائد کا پاکستان ہے۔ آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں انشال جاوید۔ جناب صدر اس جانب سے مقرر آئے اور اس وطن کے باشندوں کو بزدل، سیاست سے عاری، مذہب کے غدار قرار دے کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کے خوابوں کی گنہاوی تعبیر ثابت کر کے چلے گئے۔ تو آج میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اگر ہمیں سیاست کا تصور نہیں آتا تو ہم نے کیسے ہندوستانی سیاست کے مداریوں کو چھوڑ کر محمد علی جناح کو قائد اعظم بنا دیا؟ اگر ہم معیشت کے تصور سے اتنے ہی ناواقف ہیں تو ہم نے کیسے دنیا کا کامیاب ترین معاشی معجزہ دکھا کر عالمی قوتوں پر خوف
طاری کر دیا. اور اگر ہم مذہب کے غدار ہیں تو ہم نے پاکستان کا نام لا الہ الا اللہ ہی سے کیوں رکھا؟ اور اگر یہ زمین عقل و ہنر سے بانجھ ہے تو اس نے کیسے عبدالسلام اور عبدالقدیر جیسے دماغوں کو جنم دے دیا؟ ارے ہم نے تو ہر صدائے حق کے جواب میں اپنے ہاتھ بلند کیے. حسین کے منشور کا دعویٰ کرنے والے ہر شخص کے لشکر کے ساتھ کھڑے ہو کر سر کٹوائے، ترانے گائے، اپنی حمیت اور خودداری کے افسانے لکھوائے. تبھی آج ہمارے جسموں سے بہتا لہو کا ایک ایک قطرہ، قطرے کی ایک ایک سرخی چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ یہ وطن کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے. جناب صدر، میں اپنے مخالف دوستوں سے کہتی ہوں کہ آؤ میں تمہیں قائد اعظم کا پاکستان دکھاتی ہوں. جب قائد 1947 میں فرما گئے کہ پاکستان کو اپنی دفاعی طاقت پر ناز ہوگا تو ہاں ہم میم معلم سرفراز احمد عبدالحمید راشد منہاس کرنل شیر خان ہیں. ہاں ہم وہ 129 سرفروش ہیں جو 12 مئی 2012 کو برف کے پہاڑوں تلے اپنی جان بچھاور کر گئے. ہاں ہم بلال حسن بابری یاسر عباس ہیں کیونکہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے. جب قائد فرما گئے کہ نوجوان ہی ملک کا مستقبل ہے تو ہاں ہم علی معین نواز شرفا کریم ابراہیم شاہد شیان انیق اختر فاطمہ نمدار بابر اقبال علی محسن ہے کیونکہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے. جب قائد فرما گئے کہ پاکستان اپنے جانبازوں کی بدولت ہی دنیا کے نقشے پر قائم ہے تو ہاں ہم اعتزاز حسن چودھری اسلم تو کبھی جنرل راحیل شریف بن کر ضرب اعظم کی صورت پر دہشت گردوں کے منہ پر زوردار تماچا ہے کہ ہاں یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، ہاں یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے. ذوالفقار، آج کے اس دیوان میں ہمیں ایک پختہ یادداشت کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی ہمت اور جوانمردی کی طرفیں اور طرزیں بدلنے کی ضرورت ہے. جب یہ قوم اقبال کی سوچ و فکر لے کر دنیا میں نکلے گی تو رسل، روسو اور اوشو کی تاریخ سوچوں میں پلنے والے دماغ اپنی پناہیں ڈھونڈیں گے. جب فیض کا جذبہ ان اہل صفا اور مردود حرم دلوں میں موزن ہو جائے گا تو اس سیلاب کے آگے سرمایہ دارانہ نظام کے بتکدے تنکوں کی طرح بہ جائیں گے. اور جب یہ قوم راشد کی کوزہ گیری سیکھ جائے گی تو سراہیوں، مینا، جام و صبح ایک ایسی روشن تہذیب بنائیں گے کہ یہی بے مایا لوگ تہذیب انسانی کے علم بردار کہلائیں گے کہ ارے تم جو دیکھو اگر تو تمہاری نگاہوں کی کرنوں سے سورج بھی جلنے لگے. تم چلو تو صحیح، تم بڑھو تو صحیح، میری دھرتی کے منظر بدل جائیں گے. ہم سفر ساتھیوں، بے خبر ساتھیوں، تم مسیحا ہو، تم تو رگے جان ہو، تم محمد علی، تم لیاقت علی، تم ہو قائد، تم ہی تو نگہبان. اچھا جی، تو اویس ربانی صاحب آپ آئیے اور ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو کچھ انہوں نے کہا یہ مضبوط دلائل تھے یا اچھی لفاظی؟ یہ آپ بتائیں. تمام تعریفیں خدائے بابرکت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. خواب، جناح کے خواب. قائد اعظم محمد علی جناح ہندوستان سے پاکستان کا سفر کرتے ہوئے ایک کالج کا دورہ کرتے ہیں. نوجوان طالب علم اپنے قائد کو دیکھ کر جنبش بجا لاتے ہیں. سوال پوچھا جاتا ہے، جناح کیسا ہوگا ہمارا پاکستان؟ جناح ان کے سوالوں کو جواب میں بدلتے ہوئے کہتے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگوں کے پاس سائیکل موجود ہے؟ بیشتر ہاتھ اٹھتے ہیں. جناح پھر پوچھتے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگوں کی سائیکلوں پر قانون وقت کے مطابق لائٹس لگی ہوئی ہیں؟ ایک ہاتھ اٹھتا ہے. جناح بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں، تم ہو پاکستانی، تم ہو قانون کے پاسدار، ایسا ہوگا میرا پاکستان. خواب، جناح کے خواب. صدر کی سڑکوں پر بھوکے پڑے ملتے ہیں جناح کے خواب. سائیکل کی دکان پر غربت کے پنچر لگاتے ہیں جناح کے خواب. ورک شاپ کے چھوٹو کی نظر میں اوزار اٹھاتے ہیں جناح کے خواب. جناح کے مزار کے آگے جسم لٹاتے ہیں جناح کے خواب. ڈیفنس کی سڑکوں پر غریب کی نظروں سے امیر کو چپتے ہیں جناح کے خواب. ٹریفک سگنل سے لے کر آئین، عدلیہ، قانون تک ٹوٹتے ہیں جناح کے خواب. 20 سال سے لے کر 20 سال کے نوجوان کو 20 دھکے کھانے پڑتے ہیں انصاف لینے کے لیے جناح کے خواب. 65 سال سے جناح کے ملک کو جناح جیسا بنانے کے لیے روٹی، کپڑا، مکان لٹاتے ہیں جناح کے خواب. جناح کے خواب. سرزی وقار کہا گیا کہ یہ جناح کا پاکستان ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ جناح کا خواب ہے؟ زیارت میں موجود جناح کے گھر سے جلا دیے گئے جناح کے خواب، یا پشاور کے معصوم بچوں کے لہو میں بہا دیے گئے جناح کے خواب؟ کہا گیا یہ جناح کا پاکستان ہے.
وہ رہبر ترقی و کمال پاکستان، یہ ڈاکوؤں وڈیروں لٹیروں میں یرغمال پاکستان، وہ سایہ خدائے ذوالجلال پاکستان، یہ چوروں بلدگاروں میں لٹا ہوا دیوال پاکستان۔ زبردست۔ تو اب ہم ذرا ایک وقفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلے سیگمنٹ میں جو ہمارے آخری سیگمنٹ ہوگا، کچھ آڈینس کی رائے اور پھر ذرا اس کو ہم کنکلوڈ